بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ خوش نصیب امام صاحبان جن کو جنوری 2026 کا وظیفہ اعزازیہ کارڈ مل گیا ہے، اور ان کے اضلاع کا نام بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ مکمل تفصیل اور لسٹ کے بارے میں آپ کو وضاحت کے ساتھ ہم آج بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم پہلے کی طرح یہ گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو اس قسم کی بہترین معلوماتی ویڈیو گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ ملتی رہے۔ تو ناظرین و سامعین، 8 جنوری 2026 کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے لاہور کے اندر ایک افتتاحی تقریب کی اعزازیہ کارڈ کے بارے میں، اور اس کے اندر انہوں نے بہت سارے علماء اکرام کو بھی بلایا اور نمائشی طور پر کچھ اضلاع سے ائمہ صاحبان کو بھی بلایا جن کی ویریفیکیشن تصدیق مکمل ہو چکی تھی اور وہ کارڈ کے لیے اہل ہو چکے تھے۔ تو ان امام صاحبان کو مریم نواز صاحبہ نے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اپنے ہاتھ سے اعزازیہ کارڈ دیا اور ان کو جنوری کے مہینے کا عشایہ بھی دیا۔ تو آج ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ ان امام صاحبان کے نام، ان کے اضلاع کا نام ہم بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو نام ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ مکمل پورے پنجاب کی لسٹ نہیں ہے۔ جب پورے پنجاب کے اندر یا جتنے امام صاحبان کو حکومت پنجاب نے اعزازیہ کارڈ دینا ہے، جب وہ مکمل ہو جائیں گے، ان کی تصدیق ہو جائے گی، ویریفیکیشن مکمل ہو جائے گی، ان کے اعزازیہ کارڈ بن جائیں گے، پھر ان کی ایک لسٹ جاری کی جائے گی جو حکومت اپنی ویب سائٹ کے اوپر جاری کرے گی اور نیوز چینلوں کے اوپر بھی وہ شائع کی جائے گی۔ اس وقت انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل وہ لسٹ بتائیں گے، لیکن ابھی اس تقریب کے اندر جن امام صاحبان کو بلایا گیا تھا نمائشی طور پر، ان امام صاحبان کے نام، ان کے اضلاع کے نام ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ جو تقریب ہوئی تھی یہ نمائندہ تقریب تھی، یعنی ایک آپ کے سامنے اعزازیہ کارڈ کی نمائش تھی اور اس کی افتتاحی تقریب تھی، اس لیے چند اضلاع سے ائمہ اکرام کو نمائندہ چہرے کے لیے سامنے لایا گیا تھا اور سامنے رکھا گیا تھا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمیں کس طرح کا اعزازیہ کیسے ملے گا، عزت کے ساتھ اور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے حکومت پنجاب ہمیں دے گی۔ اس لیے ان امام صاحبان کو بلایا گیا تھا جن کے اضلاع کے نام اور امام صاحبان کے نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو امام صاحبان بلائے گئے تھے ان کی تعداد تقریباً 8 تھی، اور 8 اضلاع سے ان امام صاحب کو سٹیج پر بلا کر ان کا نام لے کر ان کو اعزازیہ کارڈ دیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک امام صاحب اٹک سے تھے، ایک فیصل آباد سے تھے، ایک لاہور سے تھے، ایک ملتان سے تھے، ایک بکھر سے تھے، ایک پاک پتن سے تھے، ایک مظفر گڑھ سے تھے اور ایک ڈیرہ غازی خان سے تھے۔ 8 اضلاع سے ان امام صاحب کو بلایا گیا تھا، اور ان کے نام کیا ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان امام صاحب کے نام بطور مثال کے طور پر یہ سامنے لائے گئے تھے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو کہ ہمارے کارڈ کو لیٹ کیوں ہو رہی ہے، چونکہ یہ ایک بڑا نظام ہے، ایک بڑی سکیم ہے، تو اس کے اندر تھوڑی سی جو ہے وہ دیر ہوگی، چونکہ یہ کوئی 1-2 دن کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے، اور یہ ایسے جیسے کسی سرکاری طور پر امام کو تنخواہ دی جاتی ہے ایسے ہی یہ کارڈ جاری کیا جا رہا ہے۔ تو اماموں کے نام جن ضلعوں سے وہ تشریف لائے تھے، اٹک سے رفیق مغل صاحب تھے، اور فیصل آباد سے رضوان کوثر صاحب تھے، اور ملتان سے نادر رضا جعفری تھے، اور لاہور سے عبد الوحید صاحب تھے، بکھر سے غلام مصطفیٰ صاحب تھے، اور پاک پتن سے اویس منظور صاحب تھے، اور مظفر گڑھ سے سید محمد عون صاحب تھے، اور ڈی جی خان سے عطا الرحمان صاحب تھے۔ یہ امام صاحب تھے، 8 اضلاع سے یہ تشریف لائے تھے جن کو مریم نواز صاحبہ نے
اس تقریب کے اندر 8 جنوری کی تقریب کے اندر اپنے ہاتھ سے ان کو اعزازیہ کارڈ بطور مثال پیش کیا تھا۔ اسی طرح جب یہ مکمل امام صاحبان کی تصدیق ہو جائے گی، ویریفیکیشن ہو جائے گی، اعزازیہ کارڈ ان کے بن جائیں گے، تو اس کے بعد پھر ایک لسٹ حکومت پنجاب جاری کرے گی، اور وہ لسٹ جو ہے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آپ کو تفصیل کے ساتھ ان امام صاحبان کے نام بھی بتائیں گے، ان کے اضلاع کے نام اور ان کے شہروں کے نام انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے اور معلومات بہتر لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ کے اندر اپنے رائے کا ضرور اظہار کر دیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔